اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ جناب فیضان ندوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جناب فیضان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم عاطف صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ نے سوال کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ حج میں اس کے تعلق سے کچھ فرمایا ہے کہ امتحان اور آزمائش کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورۃ الحج میں یہاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، جو عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے پر۔ پھر اللہ نے کہا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی بھلی اور اچھی چیز پہنچتی ہے تو وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کے بل جو ہے واپس ہو جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، انہوں نے یا اس شخص نے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح نقصان اور خسارہ ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو بات یہ بتائی گئی ہے کہ انسان، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، تو عبادت کا کرنا اور عبادت جو ہے اصل میں اس وقت اس کی جانچ ہوتی ہے جب کہ آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، حالات میسر ہوں، حالات آپ کے موافق ہوں، عبادت کر رہے ہیں آپ، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم فلسطین ہی دیکھ لیں، وہاں کے جو حالات ہیں وہ بالکل برخلاف ہیں، ہے نا، دوسرے مسلم ممالک کے۔ دوسرے مسلم ممالک میں آزادانہ طور پر عبادتیں کی جا سکتی ہیں، ہے نا، عبادت ادا کی جا سکتی ہے، لیکن وہیں مسجد اقصیٰ کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں عبادت پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اس طرح کی اور دوسری چیزیں پریشان کیے جاتا ہے۔ پورے شہر میں، پورے ملک میں مسلم عورتوں، مسلم نوجوانوں اور بوڑھوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پارک میں نماز پڑھ رہا ہے اس پہ آبجیکشن ہے۔ تو کہا کہ لوگوں میں سے جو دین کے کنارے پر عبادت کرتے ہیں، کہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیں اور یعنی یہ کہا جائے اس پر ہی ان کی عبادت ہو رہی ہے، اور جہاں پریشانی، یہاں یعنی آسانی کا معاملہ ہوا تو وہ مطمئن ہو گئے، اور جہاں مشکل اور جو ہے آزمائش کا معاملہ ہوا تو وہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ تو آزمائش کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جانچ ہوتی ہے کہ ابھی تک تم اپنے آپ کو بڑے عبادت گزار، بڑے مجاہد اور بڑے جو ہے تہجد گزار کہہ رہے تھے، اب یہ جب پریشانی کا معاملہ آیا، جب چیکنگ پروسیس شروع ہوا تمہارا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ڈال کر تم کو جو ہے یعنی کہا جائے آزمایا اور جانچا، کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کی گئی کہ کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اتنے بڑے مجمع سے 2-4 لوگ نکل کر آئے، اور انہوں نے کہا اور ان کے عمل سے ظاہر ہوا کہ یہ واقعی میں مومن اور مسلمان ہیں۔
تو کہا کہ یہ ایک آزمائش ہے. فتنہ کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، ایک جانچ ہے، اور جو اس جانچ میں فیل ہوتا ہے وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے. اور کہا یہ جو نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا کا نقصان ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے. یعنی اس آدمی کی جو کہ دین کے کناروں پر عمل کرتا ہے، کچھ چیزوں کو پکڑ کر عمل کرتا ہے اور اسی پر اپنی زندگی پوری گزار دیتا ہے، اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی. یعنی ابھی تک وہ بے وقوف بن رہا تھا اور لوگوں کو بنا رہا تھا کہ میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، اور آخرت جو ہے جو سب سے اہم چیز ہے اور ہمیشہ کے رہنے کا گھر ہے، اس نے وہ بھی برباد کر لیا. اور کہا یہ واضح خسران اور واضح نقصان ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر